میرا نام نادیہ ہے۔ میری عمر 12 سال ہے اور میرے چھوٹے بھائی کی عمر 5 سال ہے۔ اس دن امی ابو کو بازار شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ میرے بہت اصرار کے باوجود بھی امی نے مجھے گھر میں رہنے اور بھائی کا خیال رکھنے کو کہا۔ میں نے بھائی کو کمرے میں ٹی وی چلا کر دیا اور خود کچن میں پانی پینے کے لیے گئی۔ اتنے میں باہر دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر پوچھا کون ہے، تو کوئی مانگنے والا کہنے لگا، بیٹی اللہ کے نام پر دے دو۔ میں نے کہا بابا جی معاف کر دو، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بس میری یہی غلطی تھی جو اس کو یہ بتا ڈالا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر کہنے لگا، چلو بیٹی کوئی روٹی دے دو، میں رات کا بھوکا ہوں۔ روٹی کچن میں موجود تھی، اس لیے میں نے دروازہ کھول کر اسے صحن میں بٹھایا اور خود کچن سے روٹی اور سالن لینے چلی گئی۔ جب میں نے کھانا لے کر واپس آئی تو وہ فقیر صحن میں موجود نہیں تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ میں نے کھانا دوبارہ کچن میں رکھا اور اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میں کچی نیند میں تھی۔ کسی نے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے اچھی طرح دبوچ لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ڈر کے مارے میری سانس پھولنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر تھا جو بغیر کھانا کھائے چلا گیا تھا۔ میں تو سمجھ تھی یہ چلا گیا ہے، مگر وہ گھر میں ہی چھپ گیا تھا اور میرے پیچھے چلا آیا۔ اب میں اس کی گرفت کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے ماں کی نصیحت یاد آ رہی تھی، بیٹا گھر میں رہنا، دروازہ نہ کھولنا، بھائی کا خیال رکھنا۔ بھائی کا خیال کیا رکھتی، اب میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بند آواز رونے لگی۔ اس نے میرے آواز بند کر دی تھی۔ اس کے نیچے میری سانس بند ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنے پورے زور سے اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کسی قابل نہ چھوڑا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ ایک بار مجھ کو بچانے آ جائے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے پھر کوشش کی اور اسے باہر سے اسے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ زوردار آواز سے نیچے گرا۔ میں باہر کی طرف بھاگی اور دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ ایک بار پھر شور کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے دوبارہ اٹھا کر بستر پر لیٹایا۔ اتنے میں میرے بھائی کی آواز آئی، کون ہو تم، چھوڑ دو میری بہن کو۔ وہ فقیر سمجھ رہا تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ میرے بھائی کی آواز سن کر گھبرا گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑا۔ اتنے میں وہ باہر صحن کراس کر چکا تھا۔ اس نے سوچا اب جلدی ہی محلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ جب تک میرا بھائی محلے کے لوگوں کو لے کر آیا، وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اس دن میں بہت بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔ اگر میرا بھائی شور کی آواز سن کر نہ آتا تو اس دن میرے ساتھ جو ہونا تھا، میں وہ سوچ کر بھی لرز جاتی ہوں۔